راجما کڑی اور چھولے۔ ارے ماں اپنی دوست سے ملی، میری بہت پرانی سہیلی ہے جس کا نام کنچن ہے، وہ آج مجھے اتنے دنوں کے بعد بازار ملی ہے۔ ماں بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ، اور اس کو بولنے کا انداز اتنا پیارا تھا۔ مجھے تو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہیے اور مجھے وہ بہت پسند ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں تمہارے بھائی سے، وہ کیا کہتا ہے۔ اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو۔ اسی طرح سے شام ہو جاتی ہے، اور پھر شام کو جب کرن گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کی ماں اسے پائل کی دوست کنچن کے بارے میں بتاتی ہے۔ دوسری طرف پائل بھی اپنی دوست کے پاس گئی ہوتی ہے اور اسے اپنے بھائی کرن کے بارے میں بتاتی ہے اور اس سے شادی کا کہتی ہے۔ تبھی پائل بھی اس کے بھائی سے شادی کے لیے مان جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد ہی پائل کے گھر والے سب رشتہ لے کے کنچن کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں پہ پہنچ کر سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تبھی سب کو رشتہ پسند آ جاتا ہے اور دونوں پریوار اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ کنچن بھی کرن کے گھر والوں کو پسند ہوتی ہے اور کرن بھی کنچن کے گھر والوں کو پسند آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ان دونوں پریوار میں رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں منہ میٹھا کرواتی ہیں ایک دوسرے کا۔ اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد کنچن اور کرن کی شادی ہو جاتی ہے اور کنچن دلہن بن کر کرن کے گھر آ جاتی ہے۔ اس طرح سے رات ہوتی ہے، اور پھر شادی کی اگلی صبح جب کنچن صبح تیار ہو کے واپس آتی ہے کمرے سے تو کہتی ہے، ارے ماں جی، میں سوچ رہی تھی کہ ہم ناشتے میں راجما کڑی بنا لیتے ہیں۔ تبھی پائل چپکے سے اپنی ماں کو کہتی ہے، ارے ماں، بھائی کو تو پسند ہی نہیں ہے راجما کڑی۔ تبھی وہاں پہ کرن بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے ماں، کیا بنوا رہی ہو نئی بہو سے پہلی رسوئی میں؟ وہ میں راجما کڑی بنانے کا سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کی بات سن کے اس کا پتی کہتا ہے، ارے راجما کڑی یہ کون کھاتا ہے، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ مجھے تو چھولے ہی پسند ہے۔ ارے چھولے بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے اچھا تم لوگ لڑو نا، کنچن تم ایسا کرو، ابھی تم راجما کڑی بنا لو اور شام میں سب چھولے بنا لینا۔ ارے ماں جی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں، مجھ سے راجما کڑی نہیں کھائی جاتی۔ ارے کنچن چپ کر جا بس، اور نہیں بولنا زیادہ بھی، بہو کا پہلا دن ہے سسرال میں تو اس کی پسند کی ڈش بنے گی۔ تبھی کنچن خوش ہو جاتی ہے اور وہ کچن میں جا کے سب کے لیے راجما کڑی بناتی ہے، جس کو سب پریوار والے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور اس کا سسر اس کی کڑی کی بہت تعریف کرتا ہے۔ ارے واہ، بہت ہی سوادشٹ تھی۔ تبھی وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ارے کرن، تو بھی کھا کے دیکھ، اس طرح کی مزیدار کھا کے تو اس کا دیوانہ ہی ہو جائے گا۔ لیکن کرن جیسے ہی راجما کڑی کھاتا ہے تو اس کو بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ پھر اسی طرح سے سارا گزر جاتا ہے، اور پھر شام کو کنچن سب کے لیے چھولے بناتی ہے۔ تبھی وہ اپنی نند سے، ارے پائل، وہ صبح والی راجما کڑی؟ ارے ہاں بھابھی، وہ پڑی ہوئی ہے کچن میں ہی پڑی ہے سامنے۔ اچھا تو میں وہی گرم کر کے کھا لیتی ہوں، مجھ سے تو چھولے نہیں کھائے جائیں گے بالکل بھی۔ تبھی وہ اپنے لیے وہی راجما کڑی گرم کر کے لاتی ہے اور پھر بیٹھ کے وہی کھا لیتی ہے۔ اسی طرح سے کنچن اور کرن کے بیچ کچھ بھی ملتا جلتا نہیں تھی، دونوں کی پسند الگ الگ تھی اور اکثر ان میں بحث بھی ہو جاتی تھی اس بات کو لے کے۔ اس طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں، اور ایک دن صبح ہی پائل آ کے کہتی، ارے ماں، آج پتہ ہے آپ کو راکھی آ رہی ہے ہمارے گھر۔ ارے راکھی کون ہے؟ ارے بھابھی، وہ ہماری کزن ہے۔ تو کرن بھائی کی اور اس کی دوستی بھی بہت اچھی ہے، سب بہت خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ رہ کے۔ اس طرح سے شام ہوتی ہے اور پھر راکھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ سبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور کرن اور راکھی دونوں دیر تک بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں آپس میں، بہت ہی خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے کنچن کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح سے کہتی ہے، راکھی کرن کے لیے کڑی بنانے کا کہتی ہے۔ یہ سن کر کنچن کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور اس کو ان دونوں کی دوستی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ کچن میں جاتی ہے اس کے لیے چھولے بنانے کے لیے۔ تبھی وہاں پہ پیچھے سے اس کے راکھی بھی آ جاتی ہے کچن میں اور کہتی ہے، ارے کنچن، میں چھولے بناؤں گی۔ کرن کو میرے ہاتھ کے چھولے بہت زیادہ پسند ہے، میں پہلے بھی ہم لوگ مل کے کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے راکھی، لیکن اب کرن کی پسند بدل چکی ہے، اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر راکھی کو دل میں اٹکٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اگنور کر دیتی ہے اور پھر اس کے لیے چھولے بناتی ہے، جس کو کھا کے کرن اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے کنچن کو بہت ہی برا لگتا ہے۔ ارے بھابھی، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو ان دونوں کی دوستی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، لیکن ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ بھائی کی پسند کو ترجیح دیں گی تو وہ بھی کچھ دنوں کے بعد آپ کی پسند کو پسند کرنے لگیں گے۔ اس طرح سے آپ جب اس کی پسند کی چیزوں کو اگنور کرتی ہیں تو وہ بھی آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ ارے واہ پائل، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اب میں ایسے ہی کروں گی، میں نے موقع ہی کیوں دیا کسی تیسرے کو ہمارے بیچ آنے کا۔ تبھی کنچن خوش ہو جاتی ہے اور جاتی ہے شام کو کرن کے لیے اس کی پسند کے چھولے بناتی ہے، اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے، تبھی وہ باہر آ کے کہتی ہے، ارے کرن جی، میں نے آپ کے لیے آپ کی پسند کے چھولے بنائے ہیں،
اب راجما کڑی کھا کھا کے تو میں بھی بور ہو چکی تھی، کچھ تو بدل کے کھانا چاہیے انسان کو، روز روز راجما کڑی سے میں تو تھک گئی تھی۔ اب تو میں بھی چھولے کھاؤں گی آپ کے ساتھ، آپ کی پسند کے۔ تبھی یہ سن کے کرن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے کنچن کرن کی پسند کو ہی ترجیح دینے لگ گئی تھی اور اس کی ہر پسند کو پسند کرنے لگ جاتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر ایک دن کرن سب کے سامنے کنچن سے کہتا ہے، ارے کنچن، بہت دن ہو گئے راجما کڑی کھائے، آج تم وہی بنا لو نا، کتنے دنوں سے کھائی نہیں ہے، وہ بھی کچھ بری نہیں بنتی، اچھی ہوتی ہے، منہ کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور تمہاری پسند بھی تو رکھنی ہے نا۔ یہ سن کر راکھی کو بھی بہت برا لگتا ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ اب اس کی کرن کی شادی ہو گئی ہے اور کنچن ہی اس کی بیوی ہے۔ تبھی وہ سب کو بائے بول کے وہاں سے اپنے گھر کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے کنچن اور کرن کے بیچ میں ساری مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہیں۔